کہ جو شخص بغیر کسی وجہ کے اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو اگر وہ پورے سال بھی روزے رکھتا رہے تو اس کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بعدش خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صاحب۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دے تو اسے پورے سال کے روزے بھی کافی نہ ہوں گے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص بغیر کسی وجہ کے اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو اگر وہ پورے سال بھی روزے رکھتا رہے تو اس کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ کہا ایک روزہ اور کہا پورے سال کے روزے۔ ناظرین محترم، اس حدیث کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ جس نے ادھر بات ایک روزے کی جا رہی ہے، لیکن اس شخص کا کیا کہ جس نے ابھی تک ایک روزہ بھی نہیں رکھا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اپنے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی تک ایک روزہ بھی نہیں رکھا ہے اور رکھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو استطاعت عطا فرما رکھی ہے، لیکن اپنی غفلتوں کی وجہ سے، اپنی رب کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے، یا اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے کہ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو پورے دن کس طریقے سے ہم اس کو مکمل کر پائیں گے۔ دیکھیں، روزہ رکھنا جو شخص، بات دو طرح کی ہے کہ دو طریقے سے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک روزہ انسان اپنے لیے رکھتا ہے، وہ یقیناً انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے لیے روزہ رکھتا ہے اس کو بھوک اور پیاس کی شدت بھی محسوس ہوتی ہے، پھر اسے کچھ نہ کچھ کھانے کی حاجت بھی میسر آ جاتی ہے۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روزہ رکھنے کے بعد بھی اس چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں، بھوک اور پیاس ان کو شدت ان کو تڑپاتی ہے، لیکن وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ روزہ اپنے لیے رکھا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، وہ روزہ جو کہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، تو جب روزہ اس کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کا کل کائنات پر اختیارات ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، تو وہ کس طریقے سے ایک بشر کو کہ جو روزہ اس کی رضا کے لیے رکھے اور وہ اس بشر کو بھوک کی شدت محسوس ہونے دے، پیاس کی شدت محسوس ہونے دے۔ اور ویسے بھی جب آپ اس بات کو غور کیجئے گا، جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جیسے جیسے آپ روزہ رکھیں گے اور جیسے آپ نماز پڑھتے جاتے ہیں، آپ کی جسم کو ایک قوت عطا کی جاتی ہے، روحانی قوت عطا کی جاتی ہے، جس سے آپ کی ایک نماز سے دوسرے نماز کا وقت ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے۔ ناظرین، اس لیے چونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ابھی بھی انشاءاللہ ایک روزہ باقی ہے، اگر ایک روزہ ہمیں میسر آ جاتا ہے اور کل کا روزہ اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو شاید یقیناً اللہ رب العزت وہ عطا کرنے والا ہے، وہ یقیناً ہمیں تمام روزوں کا ثواب بھی عطا کرنے والا ہے، وہ گناہگاروں کو بخشنے بھی والا ہے، وہ رحمت بھی فرمانے والا ہے۔ بندے اور اس کا معاملہ ہے، وہ جب چاہے جس پر جیسے رحمت فرما سکتا ہے۔ اور ہم کوشش کریں گے، ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ہم کل کا بھی روزہ، اگر ابھی تک ہم نے ایک روزہ نہیں رکھا تو یقیناً ہمیں اللہ رب العزت کے کل کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اور افطار کے وقت کے لیے ایک بہت اچھا ایک عمل جو کہ ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد جو وقت آپ کو میسر آ جائے، اس وقت میں سورۃ اخلاص کی ایک پوری تسبیح پڑھیں۔ سورۃ اخلاص کے ہر دانے پر، جب آپ سورۃ اخلاص پڑھیں، ہر دانے پر اپنے لیے ایک دعا کریں، پھر دوسرا دانے پر سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر ایک دعا کریں۔ یقیناً جب آپ اس کو پڑھ لیں گے آپ کو اتنا سکون میسر آئے گا، اور بہت مقبول بارگاہ یہ تسبیح ہے اللہ رب العزت، اور وہ وقت بھی بہت افضل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اجازت دیجیے، فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔